ہو رہا ہے، تو شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت جو ہوگی وہ اپنی حیض اور نفاس سے جو ہے نا جی کیا ہوگی، پاک ہوگی۔ حیض جو اس کی ماہانہ بیماری، نفاس جو بچے کے بعد جو ہے نا جی جو آتی ہے اس کے اوپر، اس سے پاک ہونا جو ہے نا جی ضروری ہے۔ اگر کسی مرد کو غسل کی حاجت ہے، غسل کی حاجت ہے کسی مرد کو، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے غسل مانے نہیں ہے روزے سے، لہٰذا اگر وہ بندہ جنابت کی حالت کے اندر ہے اور روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے تو تب بھی اپنا روزہ رکھے، ہاں نماز سے پہلے جلدی جلدی کیا کر لے، غسل اپنا کر لے فجر سے پہلے۔ اور ایک اہم چیز جو ہے نا جی یہ ذہن کے اندر رکھیں، عام طور پر عورتیں اس چیز سے غافل ہوتی ہیں، نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے جو عورت کے اوپر بیماری آتی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ آخری جو تعداد ہے وہ 40 دن ہے، لیکن کم از کم کوئی تعداد نہیں ہے۔ ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، ایک منٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بعض جو ہے نا جی عورتوں کے جب اولاد وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو وہ 40 دن لازمی سمجھتی ہیں، اب وہ 40 دن کے اندر جو ہے نا جی نماز روزہ یہ چیزیں نہیں کرتی، اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کم از کم وقت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، کم از کم کے اندر وہ عورت ایک دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے، ایک منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، ایک گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر وہ پاک ہو گئی ہے تو پاک ہونے کے بعد اپنی وہ نماز روزہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے کیا کرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جب اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد دن کے اندر اس کو بیماری شروع ہو گئی تو اب وہ والا روزہ جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور اس روزے کی جو ہے وہ بعد میں کیا کرے گی، قضا کرے گی۔ اور ایک عورت وہ بیماری کے اندر چل رہی ہے، رمضان کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے دن کے کسی وقت کے اندر وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کا روزہ تو نہیں ہے، بیماری کے اندر چل رہی ہے، لیکن دن میں کسی وقت کے اندر وہ پاک ہو جاتی ہے تو باقی سارا دن جو ہے وہ پھر کھائے گی پیے گی نہیں، بلکہ باقی دن بھی جو ہے نا جی اس کو کھانے پینے سے جو ہے رکنا وہ واجب ہے۔